اب یہ جو اخلاقی ہے آپ معاشرہ اچھا بنا کے دکھا دیں، آپ ان کے تصور کے مطابق معاشرہ اچھا نہیں، اپنے تصور کے مطابق ایک نبوی معاشرہ بنا کے دکھا دیجئے، اللہ سے ڈرنے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والے لوگ، یہ بنا کے آپ دکھا دیجئے تو ویسٹ فتح ہو جائے گا، کیونکہ ویسٹ کی ہر سیرابی پیاس میں اضافہ کرتی ہے، ان کی لذت میں ایک تلخی سی ہے، ان کے یہاں ڈپریشن کا مرض ہر تیسرے آدمی کو ہے اور شدید ڈپریشن، تو وہ یہی سبب ہے کیونکہ غیر فطری راحتیں اور آزادیاں ہیں نا، تو فطرت تو دبتے دبتے دبتی ہے نا، تو وہ انہیں ستاتا رہتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کی ایک معاشرت بنا دیں جہاں سلامتی ہر ایک کا حق ہو، جہاں لوگ عیسائی کوشش کرے کہ یار مسلمانوں کے پڑوس میں چلے جائیں، عیسائی کے پڑوس میں نہ جائیں، تب آپ ویسٹ کو بالکل آپ اس کو خاک میں ملا دیں گے۔ آپ یقین کریں، صرف آپ خود کو دلیل بنا لیں اپنی۔ پھر دوسرا یہ کہ معاشرت ہی سے ایک تعلق رکھنے والا ایک حساس مسئلہ ہے جس کو ہم الگ سے بیان کر رہے ہیں ورنہ یہ معاشرت ہی کا حصہ ہے، وہ ہے عورتوں پہ ظلم بند کرو، عورتوں پہ ظلم نہیں کرو، یا یہ کہ لڑکے کو لڑکی پہ ترجیح، بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح دینے کا جو ایک ہمارے یہاں یہ تو بالکل ہی چلن ہے نا، تو یہ بہت ناگوار چیز ہے۔ اس طرح کی ترجیحات جو ہیں وہ آپ کی آدمیت کو متاثر کرتی ہیں، اس آدمیت کو جو اچھا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسرا یہ کہ غریب کو عزت دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مسکینوں سے محبت عطا فرمائیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، خیرات یہ کہ معاشرہ برکت سے بھر جائے، منکرات یہ کہ معاشرہ خرابیوں سے پاک ہو جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حاکم اور بحب المساکین۔ تو ایک تو یہ دو ترکیب یہ ہے کہ معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملاً بنائے ہوئے اصول معاشرت پر بڑی حد تک استوار کر کے دکھاؤ، تو آپ دیکھیے گا کہ اسلام کی تبلیغ اور پھیلاؤ میں کتنی مدد ملے گی۔ اور دوسرا جو پہلو ہے کہ اس کا علمی حصہ، میں کچھ بات آپ سے عرض کرتا ہوں جس میں یہ کہ آپ علمی تیقن کم از کم حاصل کر لیں گے، پھر اس تیقن کو وجود میں لانے یا دلائل فراہم کرنے کی اسکل ظاہر ہو سیکھنے سے آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تیقن یہ ہے کہ ذہن کی تمام متفرق علمی سرگرمیاں، یا یوں کہہ لیں کہ ذہن کی تمام سرگرمیاں جن سے وہ کسی علم کی تعمیر کرتا ہے، واضح ہے نا کہ مجھے بہار کو سمجھنا ہے تو ادھر کا پیڑ دیکھا، ادھر کا پودا دیکھا، وہاں کا چشمہ دیکھا، تو یہ سب کو میں لنک اپ کر کے پھر بہار کا علم حاصل بناتا ہوں اپنے اندر، واضح ہے نا۔ یعنی علم نام ہے امپیریکل علم کہ جز اجزاء سے کل طبیعی بنانا، اجزاء میں ایسی وحدت پیدا کرنا کہ وہ واحد نہ ہوں، وہ کل میں کھپ جائیں، واضح ہے نا، اس کل کو کہتے ہیں ڈیفینیشن۔
تو ایک چیز میں عرض کرتا ہوں، صرف ایک چیز، کہ علم ذہن کی تمام سرگرمیاں ایک پرنسپل پرسپیکٹو کے تابع ہوتی ہیں۔ اس کی میں مثال بھی جیسے آسان کر کے، کہ ہمارا تصور علم جو علوم کی بنیاد پر نہیں ہے، ضرورت کے احساس پر ہے۔ واضح ہے نا؟ یعنی تصور علم نفس علم پر مقدم ہے، تو وہ تصور علم وہ ذہن پر حاکم ہوتا ہے اور آپ کے تمام علوم میں معنوی وحدت پیدا کرتا ہے۔ متفرق اور بکھرے ہوئے علوم میں ایک معنی واحد کے مظاہر بننے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ وہ ہمارا ہے توحید۔ پرنسپل جیسے مٹیریلسٹوں کا دیکھ نہیں رہا ہوں، وہ بھی ان کا بھی پرنسپل پرسپیکٹیو ہے، وہ تو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ ہم نے ہمارا پرنسپل پرسپیکٹیو انسان ہے، تو ہم ہر علم کو، ذہن کی ہر سرگرمی کو انسان کے بارے میں اپنے ذہن میں موجود تصور سے میچ کرتے ہوئے رکھیں گے۔ یعنی ہم اڑنا سیکھنے کے مشقوں میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ تصور انسان ہمارا ایسا ہے کہ اس کے پر نہیں ہیں وغیرہ۔ تو ایک بائنڈنگ تصور ہوتا ہے، اور اس کے بغیر ذہن علمی حرکت ہی نہیں کرتا۔ ایک انیٹ نالج آرڈر ہے، وہ متحرک ہوتا ہے، اور وہ جب متحرک ہو کے خود کو مسلمے کی شکل میں آپ پر ظاہر کرتا ہے، اور آپ کا ذہن اس کو مسلمے کی حیثیت دے کر اپنے پوری سرگرمیوں پر وارد رکھتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی علم اس مسلمے سے بے نیازی یا ٹکراؤ کی حالت میں نہیں ہوگا۔ یہ اس میں شرمانے کیا ہوتا ہے؟ ہر علم، کسی سے بھی آپ بات کریں ایپسٹیمالوجی میں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا تصور علم جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ حقیقت مشاہدے میں نہ بھی ہو تو یقینی ہے، وہ ہے نمبر کہاں ہے؟ نمبر تصور نہیں ہے، ٹائم تصور نہیں ہے، یہ سب ہم نے وہ صورتیں دی ہیں نا۔ تو اسی طرح ہمارا جو تصور علم ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں آپ سمجھیں کہ ہر دماغ ایک اینک پہنے رکھتا ہے، ایک، وہ اسے اتارتا نہیں ہے کسی بھی سرگرمی میں۔ وہ کہتے ہیں پرنسپل پرسپیکٹیو، کہ اس اینک کا رنگ ہے تو ہر شے میں وہ رنگ غلبے کے ساتھ موجود ہوگا، اس شے کی اس کے اندرونی میکینکس کو پہچاننے کی بالکل آبجیکٹو کوشش کرتے ہوئے، ہے نا؟ واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں میٹر ہے، وہ کہتے ہیں ایولیوشن ہے، وہ کہتے ہیں بگ بینگ ہے، وہ کہتے ہیں فلاں ہے، وہ کہتے ہیں فلاں ہے۔ ہم مانتے ہیں کیونکہ یہ فطرت ہے، فطرت ذہن ہے، خلقت ذہن ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وہ پرنسپل پرسپیکٹیو توحید ہے، کہ یہ سارا نظام کثرت توحید کی سند پر بامانی ہے، اور یہ ساری چیزیں ذات واحد سے نسبت وجودی رکھنے کی وجہ سے حقیقی ہیں، اور جس معلوم کی نسبت مسلمہ توحید سے نہیں ہوگی، ہم اس پر اپنے دماغ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو اب آپ کے پاس کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا شعور کی ایمانی ساخت ہماری مرکزی ساخت ہے، تو اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون علم کو
بالکل وہ سادگی سے اختیار کر لیں، اس میں کوئی پیچ نہ ڈالیں، کہ ہر شے جس پر ہونے کا اطلاق کیا جا سکے، وجود کے دائرے میں آنے والی ہر شے، چاہے ذہن میں ہو چاہے خارج میں ہو، چاہے تصور میں ہو چاہے مصدقہ ہو، ہر شے میری نشانی ہے۔ نشانی کو سمجھا ہے کبھی کہ نشانی جو فطرت میں نشانیاں ہیں، یہ صحیفہ فطرت ہے، اس میں جو نشانی کا مطلب ہے، کبھی اس کا ادنا سا حق ادا کرنے کی بھی ذہنی کوشش کی ہے کہ سب ہونا اللہ کے ہونے کی نشانیاں ہیں، یعنی ہر چیز اپنے آپ کو دکھا کر اللہ کو دیکھنے کی لیاقت میں یا خواہش میں اضافہ کرتی ہے۔ کتنا نیچرل، کتنا ہر اعتبار سے معقول جو وہ منہج علم ہے یہ۔ آپ ذرا اس میں کیا پھیر ہے؟ دنیا آج ہم اس کو اچھی زبان میں اگر لکھ دیں تو آج علم کی اس سے مختلف تھیوریز دفن ہو سکتی ہیں خود انہی لوگوں کے ہاتھوں۔ صرف ہم یہ کہہ دیں کہ علم نام ہے فارم میں چھپی ہوئی انڈیکیشن کو بھی دریافت کرنے کا، بس۔ اور یہ کون نہیں مانتا؟ آپ غور کیجئے کازیشن کیا ہے، یا سمبلزم جو وہاں پہ ہے وہ کیا ہے؟ سمبل کسے کہتے ہیں کہ لغوی معنی برقرار رہتے ہوئے حقیقی معنی کا مظہر بنے، ان کا انکار نہیں ہوتا، شے کا انکار نہیں ہے، لیکن خالق شے کے اقرار کی چین میں یہ ایک اقرار ہو جاتا ہے، تو شے کا درجہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس دلیل کو میں جیسے آج کل کی اصطلاح میں بیان کرتا ہوں تاکہ وہ اور یہ بالکل اس دلیل پہ شک کرنا کفر ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ حجت اللہ نے اتاری ہے۔ بس علم نام ہے نالج آف سائنس جو ہوتے ہیں، عقل کہتے ہیں محسوس کی تجرید کے ذریعے سے معقول کو قابل تسلیم بنانے کی قوت۔ میں نے ٹھوس چیز آنکھوں سے دکھائی دینے والی، لمس سے محسوس کی جا سکنے والی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کیا نام ہے، وہ میں نے اس پہ فوکس کیا تو وہی کھرچنے والی مثال یہاں لے آئیے، وہ تجرید ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عقل محدود کو وجودی لامحدودیت اور علمی تحدید کے ساتھ دریافت کرتے رہنے کا ملکہ ہے۔ حواس خمسہ باطنی بتائیے کوئی ہے؟ حافظہ، خیال، متصرف ہے، اس سے مشترک۔ اس سے مشترک آخری یہ بتائیے نا، یہ بتائیے، ہاں یہ بالکل صحیح ہے۔ علم قلیل تخیل اور تعقل کے پروسیس میں وہ علم معلومات کثیرہ فی الحافظہ سے بہت بلند ہے۔ دلیل یہ ہے کہ عقل اپنا ججمنٹ چیزوں کی تجرید پر استوار کرتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ دیوار ہے تو وہ اس دیوار کہنے تک پہنچنے کے لیے دیوار کو معقول بناتی ہے اس کی تجرید کے ذریعے سے۔ وہ دیوار کو ایک یونیورسل رنگ دیتی ہے کہ دیوار یہاں ہو یا سائبیریا میں ہو، ایک ہے۔ تو وہ اس ڈیفینیشن کو وضع کرتی ہے کہ جو صورتوں کے اختلاف سے متاثر نہ ہو،
جیسے اب ہمیں کیا پتہ وہاں برف کی دیوار ہے یا کس کی دیوار ہے، لیکن بس ہمیں عقل نے حکم لگا دیا کہ دیوار مسمى تابع اسم ہوگا۔ عقل میں شے مسمى ہے، شے کا نام اس پر ڈالی ہوئی حد عقلی ہے، تو اسم کے مطابق ہونا ہے مسمى کو، مقصود یہ ہے۔ تو مسمى کی جب تک آپ اختلافی انفرادیت کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک اس میں واحد اور مسمیات کثیر میں کیا نسبت پیدا ہوگی؟ تو اب ہم نے کہا دیوار ایک لفظ ہے، ایک تصور ہے، ایک نام ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ دیوار ہوگی وہ دیوار ہی ہوگی، اس کے اختلاف صوری اثر انداز نہیں ہو۔ یہ میں نے مثال دی کہ عقل ایسا نہیں ہے کہ صرف امپیریکل ہو، عقل صرف حواس پر اکتفا کرنے والا کوئی منشی نہیں ہے، عقل حواس کا تجزیہ کرنے اور محسوسات کو معقول بنانے کے لیے انہیں اپنی مادیت اور محسوسیت سے بالکل آزاد کر کے ایک تصور کے طور پر مکمل کرنے والی قوت ہے۔ عقل دیوار کا اس بات نہیں کر رہی، عقل اپنے دیوار جو اس نے بنائی ہے اس کا اس بات کرتی ہے۔ یہ واضح ہے نا؟ تو یہ شعور کی قسمت ہے، شعور عقل کی تقدیر ہے کہ وہ چیزوں کو ٹرانسینڈنس کی نسبت سے سمجھے، وہ جسم کو روح کی نسبت سے سمجھے، وہ خلق کو خالق کی نسبت سے سمجھے، ورنہ یہ ریفرنشیلٹی اسے کہتے ہیں کہ یہ ریفرنشیلٹی اگر ہر چیز پہ اپلائی نہیں ہوگی تو عقل کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ عقل اس بات کرتی ہے شے کے معروف تعارف کو منہا کر کے، فنا کر کے، کیونکہ عقل کثرت میں وحدت اور فروع میں اصل کی تلاش کا ملکہ ہے۔ اب دلیل کیا ہے کہ الحاد خلاف عقل ہے۔ آپ اس میں نہ پڑھیں، دلیل یہ نہ دیں کہ الحاد خلاف نص ہے، وہ اس کے لیے تو کارآمد نہیں ہے نا۔ آپ اس سے کہیے کہ تم عقل کی تعریف کرو اور اس کو پھر اس کی تعریف پہ جرح کیجیے، کیونکہ وہ جو ٹرک پکڑا جاتا ہے پہلے وہ منشیات بھیجنے والے بعد میں دیکھے جاتے ہیں، پہلے ٹرک کو پکڑو، تو وہ ٹرک یہ ہے، عقل کیا ہے۔ آپ تھوڑا سا اس سوال پر اپنی ذرا مضبوط کر لیں پوزیشن، اور پھر اس سے پوچھیں عقل کیا ہے۔ وہ کیونکہ وہ کہے گا کیوں بھائی عقل کیوں پوچھ رہا ہو، تو آپ کہیے کہ الحاد خلاف عقل ہے، تمہارا اخلاق خلاف فطرت ہے، تمہارا الحاد خلاف عقل ہے۔ اس دعوے پر اعتماد سے کھڑے ہو کے ان سے بات کرو۔ تم انسانی مساوات حیوانی سطح پہ کرتے ہو، ہم انسانی مساوات کے منکر ہیں اس کے شرف کو بچانے کے لیے۔ تو بس اس طرح کی باتیں ذرا سا شوق سے کریں، اور یقین رکھیں کہ آپ کو محبت ہو جائے نا اللہ سے، اور یہ کہ بھئی اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے کوئی کیسے آ سکتا ہے، تو آپ کی چھڑی جو ہے وہ چنگیز خان کے نیزے سے زیادہ کارگر ہوگی۔ آپ کو محبت ہو جائے بس، تو یہ کام کریں۔ اب کون کرے گا پھر؟ اللہ سے ڈر کے بغیر علم حاصل کرنے والا عذاب مول لیتا ہے۔
ہمیں ہمارے اللہ کے ساتھ ہمارا جذبہ وفاداری الہاد کے لیے برہان قاطع بن سکتا ہے، تو وہ کیجئے۔ اور عقلی دلیلیں بس یہ دو ہیں، ان پہ قانے رکھیے۔ وہ جو دلیلیں ڈپازٹ کرتے ہیں نا، ادھر سے لیے ادھر سے لی، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اصول استدلال آپ کو، بنائے استدلال ہماری یہ ہے کہ صاحب شعور وجود خدا کو واجب کرتا ہے اپنے جواز کے لیے، جس کو مکلف کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جو اخلاقی سبب ہے۔ لوحا بھی تو قلم